Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah ya. Tapi sebelum itu semuanya, marilah kita sama-sama selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya. Mana di antara hamba-hamba yang tadi sebagai mereka sesuai tarik nikmat-Nya. Bisa jadi dengan Allah menarik nikmat kesehatannya, ya, hingga dia pun menjadi seorang yang sakit, yang tidak mampu melakukan ibadah ataupun menuntut ilmu. Itu bisa jadi Allah tarik nikmat tangannya, nikmat matanya, wal iyazubillah. Dan karena itu kita yang di sini seluruhnya jangan lupa untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita seluruh berbagai macam nikmat-Nya. Dan nikmat yang terpenting tadi, ya, di antara semua nikmat itu yaitu nikmat sehat, ya, nikmat menuntut ilmu. Kalau kita mau menghitung nikmatnya pun, ya, kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, pujilah Allah Subhanahu wa taala, dialah zat yang Maha Esa, zat seluruh alam, zat, ya, para manusia seluruhnya, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita aturkan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi kita. Pengorbanan beliau, ya, dan mengikuti perperangan, rela celah, susah dalam berdakwah dan yang selainnya. Beliau rela lakukan hal itu hanya untuk kita, agar kita merasakan kenikmatan, ya, cahaya Islam, cahaya ilmu. Itu tidak lain, tidak bukan, itu seluruhnya adalah pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan para sahabatnya dan orang-orang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-aba, al-ummahat, ya, orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian kita talaqi, ya, talaqi, ya, talaqi tajwid, talaqi tajwid, talaqi surat al-alaq, ya, surat al-alaq, dan ini surat terakhir, ya, dari talaqi yang kelima ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada surat-surat berikutnya. Adapun hari ini yaitu pertemuan kita terakhir di bulan ini. Dan saya pun memberikan, ya, mewasiatkan selalu dengan cara yaitu selalu memanfaatkan momentum Zulhijjah ini, awal bulan Zulhijjah ini, untuk senantiasa melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang melakukan ibadah kurban tahun ini, semoga Allah menerima ibadah kurban mereka. Adapun hari ini, ya, sekali lagi surat Al-Alaq, bisa dibuka surat Al-Alaq-nya, ya. Yang pertama membaca akan kita share di grup ini, ya. Dan sayang sekali waktu tersisa, maksudnya sebelum masuk 2 menit lagi, tapi yang hadir masih 12 orang. Sedangkan yang di sini, ya, ada 30 orang. Ya, ada 30 orang. Semoga Allah memudahkan urusan Bapak Ibu seluruhnya. Surah Al-Alaq nanti beliau akan membaca dahulu, kemudian kita mengikuti, ya. Dan beliau akan menjelaskan beberapa, ya, faedah yang terkait dalam hal itu. Syekhuna barakallahu fiik. Syekh belum hadir, ya. Waalaikumsalam Syekhuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالك؟ خير؟ الحمد لله كويس. نعم الحمد خير لله. هنا ترقيق يا؟ الحمد تطبق قواعد الراء. نعم شوية. بارك الله فيك. جزاك بارك الله فيك. نعم إن شاء الله ولا نطيل شيخنا، تفضل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل عليكم الله لنا السلام. ولكم القبول والهداية والتوفيق والسداد والرشاد. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. إن شاء الله نبدأ بالتلاوة مباشرة. أقرأ وأنتم تستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. إن شاء الله نكرر وأنتم ترددون معي إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن
الإنسان ليطغى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى الرحمن إن إلى ربك الرجعى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا صلى أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كلا إن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة ناصية خاطئة فليدع ناديه فليدع ناديه الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب بارك الله. إن شاء الله نقف مع هذه السورة بعض الوقفات. هذه سورة العلق أو سورة اقرأ، وهي أول ما نزل من القرآن الكريم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Jadi hari ini kita membahas tentang surat Talaqi, surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq merupakan surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. فنزل عليه سيدنا جبريل أول مرة وقال له اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أنا بقارئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. Belum itu suaranya nggak gema insya Allah ya. Kemudian ya ayat ini pun turun kepada Jibril dahulu, lalu dibacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi yang ummi, yang tidak bisa baca tulis. Lantas Nabi Muhammad SAW pun mengadakan ma'ana biqari, saya tidak bisa membaca, ya, saya tidak mampu membaca. Fadhil Syekhana. فكرر عليه سيدنا جبريل الكلام أكثر من مرة إلى أن قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، وأقرأه الآيات الأولى من هذه السورة.
Jibril alaihissalam ya terus mengulang perkara ini, ya selalu memerintahkan Nabi untuk membaca, hingga pada saat akhirnya Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Turunlah ya ayat pertama dari surah Al-Alaq ya hingga ayat berikutnya, hingga ayat kelima. Tafadhal Syekhana. نعم. اقرأ باسم ربك أي اقرأ يا محمد صلى الله عليه وسلم مبتدئا ومفتتحا القراءة بذكر اسم الله تبارك وتعالى الذي خلق كل شيء. Ini Syekh pun mulai menjelaskan ayat pertama dari surah Al-Alaq, di mana Iqra, ya bacalah dengan menyebut nama Rabbmu, ya dengan memulai, maksudnya di sini kata Syekh muqtadian, dengan memulai dengan cara menyebut nama Rabbmu yang menciptakanmu. Tafadhal Syekhana. نعم. خلق الإنسان من علق. الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من علق، والعلق مرحلة من مراحل خلق الإنسان. في أولها يكون نقطة من الدم المتجمد. متجمل، ما تقصد بالمتجمل شيخنا؟ متجمد ليس دما سائلا وإنما دما متماسكا. هذا في بداية خلق الإنسان قبل أن يكون فيه لحم أو عظم. هذا قبل أن يكون فيه الروح أو اللحم أو العظم أو غير ذلك، يكون نقطة من دم. Yaitu zat yang menciptakan manusia dari al-alaq, segumpal darah. Al-alaq di sini segumpal darah. Kata Syekh nuqtah, setetes darah, yang darah itu mutajammid, ya keras, tidak cair, dan ya kurang lebih mutajammid itu keras, ya kaku, keras. Tafadhal Syekhana. اقرأ وربك الأكرم فيه إشارة إلى أن هذا الإقراء وما نزل عليه من القرآن هو من إكرام الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Pada ayat ini terdapat isyarat, di mana isyarat itu merupakan ya menunjukkan tentang pengagungan kepada Nabi Allah, yaitu Muhammad alaihissalam, ketika ia membaca Al-Quran, dan diturunkan kepadanya Al-Quran. Ini merupakan bentuk pemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal Syekhana. الذي علم بالقلم، من أدوات التعلم القلم، حتى أقسم الله بالقلم في سورة القلم نون والقلم وما يسطرون. فالقلم جعله الله للكتابة وللتعلم ولتقييد المعلومات، وهذا أيضا من إكرام الله تبارك وتعالى علينا. من إكرام الله تبارك وتعالى بالقلم، أنه علمنا بالقلم وجعل لنا أداة نستخدمها في التعلم، وهي القلم. أدوات التعلم، وسيلة للتعلم. استخدام القلم نعمة من الله تبارك وتعالى، ونعمة عظيمة أقسم الله تعالى بها في سورة أخرى فقال نون والقلم وما يسطرون، قسم. Kemudian ya ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan pena. Pena di sini ya merupakan, ya kalau terjemahan kita pena, ya qalam merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menulis, di mana seorang ya menulis maklumat-maklumat, hal-hal yang baru, pelajaran-pelajaran baru dengan al-qalam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan al-qalam di ayat yang lain, nun wal qalami wa ma yasturun, ya, dan pena apa yang tertulis dan apa yang mereka tulis. Jadi di sini menunjukkan ya pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap turunnya Al-Qur'an pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Syekhana. علم الإنسان ما لم يعلم
من كرم الله تبارك وتعالى ونعمه أنه علم الإنسان ما لم يعلم، علمهم ما لم يكونوا يعلمون. Dan di ayat berikutnya, ayat kelima, termasuk dari kedermawanan, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan hambanya yang tidak mengetahui. Jadi allamal insan, yang mengajarkan manusia yang tidak mengetahui, yang tidak memiliki ilmu. Tafadhal Syekhana. نعم. ثم بعد ذلك كلا إن الإنسان لا يطغى، فيها زجر وتهديد ووعيد. أبعد كل هذه النعم من خلق الإنسان من علق ومن تعليمه بعد أن ولد لم يكن يعلم شيئا، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد كل ذلك الإنسان يطغى ويتجبر ويستكبر. هذا السؤال تقصد شيخنا؟ نعم. أكرر؟ نعم تكرر. نعم. يقول الله عز وجل كلا إن الإنسان لا يطغى، أي يستكبر ويتجبر ويتجاوز الحدود ويكفر بالله عز وجل. يكفر بعد أن أعطاه الله هذه النعم، خلقه من لا شيء، كان نقطة من دم، وأكرمه وعلمه ما لم يكن يعلم. أخرجكم الله من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هل بعد كل ذلك يكفر الإنسان؟ كلا إن الإنسان لا يطغى. بعد كل ذلك يجد الإنسان نفسه قد علم الأشياء فيظن أنها من عند نفسه مثلا. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يظن أنه قد استغنى بعلمه عن الله عز وجل. هذا طبعا الإنسان الكافر المستكبر. Naam. Kemudian kalla innal insana la yatagha. Sekali tidak, sungguhnya manusia itu melampaui batas. La yatagha la yastakbir, kata Syekh. Sombong. Manusia itu congkak, ya. Setelah Allah menciptakannya dari segumpal darah, kemudian Allah mengajarkan mereka dari yang mana, dari mereka yang tidak mengetahui sebelumnya. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah mengeluarkan mereka dari perut-perut orang tua mereka, tidak mengetahui sedikit pun, ya, tidak memiliki ilmu sedikit pun. Tapi itulah tabiat manusia. Ya, manusia itu, ya, mereka la yatagha, ya, sombong, ya, congkak. Padahal sebelum itu Allah lah yang mengajarkan kepada mereka hingga mereka memiliki ilmu. Mereka memandang ar-ra'ahu istaghna, memandang apa yang mereka dapatkan itu sudah cukup untuk mereka. Padahal yang memberikan kecukupan kepada mereka adalah Allah. Allah lah yang memberikan itu semua, ya. Itulah yang dijelaskan pada ayat 6 dan 7 tentang tabiat manusia itu sendiri, selalu memberikan berbagai macam nikmat kepada mereka. Tafadhal Syekhana. ثم قال الله عز وجل إن إلى ربك الرجعى. الله تبارك وتعالى إليه مرجع جميع الناس، يرجعون إليه يوم القيامة فيحاسبهم على أفعالهم. يحاسب هؤلاء المستكبرين الذين لم يشكروا نعم الله وإكرام الله لهم على هذا الاستكبار يوم القيامة. Kemudian ayat selanjutnya, ayat ke-8, sesungguhnya kepada Rabbmu lah kamu kembali. Wahai segenap manusia, ya, ketahuilah pada akhirnya Allah lah tempat kembalimu. Engkau akan akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di situ akan dihisablah amalanmu, ya. Apa yang kau peroleh dari kesombonganmu, dihisablah di sana orang-orang yang sombong dahulu di dunia. Ya, sebab ketahuilah di hadapan Rabbmu lah akan dipertanggungjawabkan, baik itu kesombonganmu maupun amalan-amalanmu selama di dunia. Ya inna ila rabbika ruj'ah. Sungguhnya ila kepada Rabbmu, Rabbuka
Ar-ruja, kembali, ya, tempat kembali. Tafadhal Syekhana. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي ينهى، والمقصود بالذي ينهى هو أبو جهل، ينهى عبدا إذا صلى. عبدا إذا صلى هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو جهل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الكعبة، وقال لئن رأيته يصلي يعني سأضع قدمي معاذ الله فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. أبو جهل قال لئن رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم يصلي مرة أخرى في الكعبة فأضع قدمي رجلي فوق رأسه وهو ساجد. هو ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصلي لله عز وجل. Kemudian pada selanjutnya ayat 9, ya. Ara'aital ladzi yanha. Apakah pendapatmu jika engkau melihat seorang melarang salat, abadan, seorang yang idza shalla, itu ketika yang melaksanakan salat. Ara'aital ladzi yanha di sini yaitu Abu Jahal. Abu Jahal lah yang melarang, ya, hamba yang salat tadi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini diterangkan pada tafsiran, ya, ulama yang lainnya diterangkan bahwasanya Abu Jahal ini melarang Nabi Muhammad jikalau ia mendapati, kata Abu Jahal mengatakan, jikalau aku mendapati Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, niscaya aku akan injak kepalanya dan dia dalam keadaan sujud. Ya, dan dia dalam keadaan sujud. Begitulah bencinya Abu Jahal ketika melihat Nabi Muhammad SAW melaksanakan salat. Ya, jadi ara'aital ladzi yanha. Yanha sini siapa yang melarang? Abu Jahal. Abadan idza shalla, seorang hamba yang apabila yang melaksanakan salat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tafadhal Syekhana. وهذا أمر عجيب، لأن الذي ينهاه عن الصلاة أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. يعني هو ينهى شخص هو على الهدى ويأمر بالتقوى، فكيف ينهاه عن هذه الصلاة وينهاه عن التقوى وينهاه عن الهدى والصلاح؟ هذا شيء عجيب. Kemudian di ayat berikutnya, bagaimana araita in kana al-huda, bagaimana pendapat jikalau orang yang dilarang darinya salat, yaitu Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia berada di atas petunjuk. Tentu ini adalah perkara yang sangat aneh. Ya, dia berada di atas petunjuk, kenapa ia dilarang untuk melaksanakan ibadahnya? Au amara bittaqwa, atau ia adalah seorang yang memerintahkan manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara tindakan yang dilakukan Abu Jahal ini merupakan tindakan yang ajib, yang mengherankan, ya. Jadi tanya ara'aita, apakah pendapatmu jikalau orang yang kau larang darinya salat, yaitu Nabi Muhammad SAW, alal huda, berada di atas petunjuk, au amara bittaqwa, atau ia adalah orang yang memerintahkan manusia kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Syekhana. نعم. أرأيت إن كذب وتولى، أي أبو جهل، أرأيت إن كذب النبي صلى الله عليه وسلم وتولى، عرض وصد عن سبيل الله. Kemudian terjem Syekhana, ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, bagaimana pendapatmu kalau ia adalah seorang yang berdusta? Itu maksudnya di ayat ini yaitu kepada Abu Jahal, ya, di mana ia mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kadzdzaba maksudnya siapa yang dia dustakan? Yaitu Muhammad SAW. Wa tawalla yaitu maknanya berpaling, a'rada, ya, berpaling dan sombong, ya, berpaling dari Nabi Muhammad SAW. Wa Syekhana.
ألم يعلم بأن الله يرى. هذا الجاهل أبو جهل الذي يكذب النبي صلى الله عليه وسلم وينهاه الصلاة، ألم يعلم أن الله يرى ما يفعل وأنه سيحاسبه على هذه الأفعال السيئة. Berikutnya ayat ke-14, tidaklah dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal, wal billah. Ya, Allah Maha melihat apa yang dilakukan Abu Jahal. Tidakkah ia takut pada Allah Subhanahu wa taala? Ya, ia berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makna ayat 14 itu alam ya'lam bi anna Allah yara, yaitu tidaklah tidaklah yang mengetahui bahwa Allah Maha melihatnya. Fa'al syekhana. نعم. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. كلا أي ليس الأمر كما يظن أبو جهل أنه يستطيع أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة. Yang aktifkan, tolong dimutkan speakernya. Kemudian di ayat berikutnya, kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Ya, sekali-kali tidak, sungguh ya. Jika ia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami akan tarik ubun-ubunnya. Ya. Ditarik ubun-ubunnya sebagai hukuman baginya, ya, sebagai hukuman baginya. Fa'al syekhana. لئن لم ينتهي أبو جهل عن أفعاله السيئة وعن إيذائه للنبي صلى الله عليه وسلم لنسفعا بالناصية، أي لنضربن مقدم وجهه. ناصية هذه الجزء البارز من الوجه، تراها؟ لنضربن رأسه أو لنأخذن برأسه ويكون وجهه أسود. Sebagaimana di ayat tadi, akan kami tarik ubun-ubunnya ke dalam neraka. Nasiyah itu ubun-ubun, ya. Nasiyah itu ubun-ubun. Saya sudah mengisyaratkan tadi ya, yaitu yang ada di kepala ini, itu ubun-ubun. Insyaallah Bapak Ibu seluruhnya tahu ya. Jadi nasihatin kalimatin khati'ah itu ubun-ubun. Orang-orang yang telah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadzibah, yang mendustakan, khati'ah, berbuat salah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hukumannya, ya. Kalau seret ubun-ubunnya ke dalam neraka jahim. Waliyadzubillah. Apa syekhana? ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية، هذه الرأس مملوءة بالكذب والخطيئة. Kepalanya itu sudah terpenuhi ya dengan kedustaan dan kesalahan. فليدعو ناديه. هذا أبو جهل يدعو قومه وأهله ومن يناصره ومن يجلس معه. فليدعو ناديه. Yaitu Abu Jahal pun memanggil kelompoknya. Nadiah itu kelompoknya. Orang yang membantunya, orang yang selalu bersamanya, teman-temannya dipanggil oleh Abu Jahal itu. Falyad'u, memanggil dia itu kelompok. Kalau syekhana. سندعو الزبانية. سندعو له الملائكة زبانية جهنم ليدخلوه إلى النار. وطبعا لا، في هذه الحالة لن تنفعه يعني العشيرة أو القبيلة أو القوم الذين ينصروه، لن ينفعوه. Ya, pada saat itu biarkanlah Abu Bakar itu memanggil kabilahnya, kelompok orang yang punya, ya, yang ia bermajlis dengannya selalu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, sanadu az-zabani, kami akan panggilkan untuknya malaikat zabaniyah, malaikat yang menghukum Abu Jahal itu. Ya, zabaniyah merupakan malaikat, ya, nama dari nama-nama malaikat, ya. Tafadhal Syekhana. كلا لا تطيعه واسجد واقترب. كلا يا محمد صلى الله عليه وسلم، ليس الأمر
كما يقول أبو جهل أنه ينهاك عن الصلاة، لا تطع هذا الجاهل وصلي واسجد واقترب من الصلاة وأكثر من السجود حتى تزداد قربا من الله عز وجل. Sekali-kali wahai Muhammad, ya, jangan engkau ikuti taati Abu Jahal yang melarangmu dari melaksanakan salat, ya, melainkan sujudlah, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan salat, ya. Yaitu itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah engkau mentaati orang jahil yaitu Abu Jahal tadi, ya, Abu Jahal. Jadi artikanlah sekali-sekali tidak, la tuti'hu, jangan engkau taati yaitu Abu Jahal. Wasjud, bersujudlah, waqtarib, ya, dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan antara bentuk cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sujud kepada Allah. Itu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Syekhana. وطبعا هذه هي السجدة الأخيرة في القرآن الكريم، والسجود سجود تلاوة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن فعله وممكن تركه، ويستحب فعله، فيه ثواب لمن فعله يعني. Ya. Dalamnya pada ayat terakhir ini dalamnya terdapat sujud tilawah yang mana yang merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW oleh seorang melaksanakannya, dan ketika yang meninggalkannya pun tidak mengapa, ya. Tapi yang paling dianjurkan yaitu ketika seorang mendapati surat yang padanya sujud tilawah untuk sujud, ya, di dalamnya, untuk sujud di dalamnya. Tafadhal Syekhana. ممكن أن نكتفي بهذا القدر ونقسم السورة مثلا إلى الآية 10، يعني القارئ الأول إلى الآية 10 ثم بعد ذلك القارئ الثاني وهكذا. Begitu selanjutnya masuk pada sesi berikutnya yaitu talaqi. Akan kami contohkan dahulu, kami akan baca, ya. Yaitu yang pertama baca surat 1 sampai ayat 10, ayat 1 sampai ayat 10. Kemudian yang selanjutnya membaca ayat 11 sampai terakhir, ya. Ana awalan Syekhana barakallahu fiik. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. رقق الغنة، رقق النون المخفاة. خلق الإنسان. أحسن الله إليكم. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. طيب سأواصل. أرأيت إن كان على الهدى. تطبيق الهمزة. نعم. أرأيت. نعم شيخنا. نعم صحيح. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالهدى بدون مد، لا تمد. طيب. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى
أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم وتولى، لا تقرأ بالهمس في التاء المتحركة. وتولى لا همس. وتولى تا 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 وليس تا تا. نعم. طيب. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ينتهي لا ينتهي بدون همس. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. لنسفعا بالناصية. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطعه واسجد واقترب مباشرة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بارك الله فيك. وفيكم بارك الله يا شيخ. Dan namanya sudah saya ya. Sekarang giliran Bapak Sofyan dahulu dengan Al-Akh. Pak Sofyan, kami persilahkan. Sampai ayat berapa, Pak? Sampai ayat 10. Ayat 10. Dilanjutkan oleh Al-Akh Nafal Ma'arif. Ya, cukup yang pertama yang baca ta'awud dan bismillah. Silahkan, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. من علق. إن علق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان لا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى. مباشرة bukan mad. الذي ينهى. الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى عبدا. Tidak ada mat pada kata yanha. yanha juga. الذي ينهى. الذي
أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى عبدا عبدا إذا عين صلى عبدا عين عبدا إذا صلى. بارك الله فيك. سلام. بارك الله فيك. تفضل الأخ نوفل المعارف. Assalamualaikum Ustaz ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية رقق النون المخفاة ينتهي. Afwan, ya Syekh. Ditipiskan pun كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Kurnia Wahyudi dan Bapak Asep Mulyana. Bapak Kurnia Wahyudi dahulu hingga dari ayat 1 hingga ayat 10 dan akan dilanjutkan oleh Bapak Asep Mulyana. Silakan, Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى. خلاص. Barakallahu fiik. Selanjutnya kepada Bapak Asep. Syukran ya Syekh. Iya, Pak. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Asep Mulyana, silahkan ayat 11. Bapak Asep Mulyana. Beliau tidak menjawab, langsung saja kepada Bapak Widianto. Silahkan, Pak. Naam. Syukran Ustaz. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. bukan على الهدى فقط. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. 'Alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita taqwa
بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا ينتهي لنسفعا bukan ya نعم ينتهي لنسفعا نعم شكرا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة ناصية الصاد تفخيم صاد لكن صاد تفخيم bukan شيء نعم شكرا يا شيخ ناشية كاذبة خاطئة bukan شيء ناشية صاد نعم ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد كلا لا تطعه Assalamualaikum Pak Widianto. Pak Widianto. Sepertinya terputus. Ya. على كل حال كانت الآية الأخيرة. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Kalau begitu langsung nabda fi bidayati surah mubasyarah Syekhana. Nah. Kemudian selanjutnya kepada Ibu Entia dan Ibu Nelly untuk awal surat kita mulai pada Ibu Entia dahulu hingga ayat 10. Tafadhal Ibu. Nah. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syekh dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aina al-qalqalah? Iqra. Qalqalah. Afan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra. Ada qalqalahnya, Syekh. Ya, Bu. Qalqalah. Ya. Iqra. Afan. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra barabbukal akram. Afan. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. إذا وقفنا فلا مد. إذا وقفنا كلا لا مد. Baik. Gimana Ustaz tadi maksudnya Ustaz? Ketika engkau wakaf tak ada mad. Tadi kalau kita wakaf pada kalla tidak ada madnya. Tidak dipanjangkan kalla saja. Tapi kalau ingin yang sambung langsung saja. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. الرجعاء bukan mad.
Inna ila rabbika ruj'a. Kaifa ya? Nah, saya. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Barakallahu fiik. Silakan kepada Ibu Andrea bacaannya. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nelly, silakan Bu, lanjutkan. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bitaqwa. Ara'aita in بالتقوى تشديد التاء تشديد. نعم شيخ. أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ينتهي لنسفعا bukan ya. ينتهي كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة إخفاء غنى حركتين. ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه يدعو نادية bukan واو فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب لا تطيعه كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد bukan واو كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. Jazakallah Syekh. Iya, kami ucapkan jazakallah kepada Ibu Nelly. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Eka, kami persilahkan dahulu, langsung nanti dilanjutkan oleh Ibu Evi. Pada Ibu Eka dahulu, kami persilahkan. Assalamualaikum Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla لم ترقيق اللام بسم لم يعلم. Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ربك الرجع تشديد الراء. Inna ila rabbika ruj'a. ربك الرجع
Naam. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla. Jazakillah khairan kepada Ibu Eka atas bacaannya. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Evi kami persilahkan. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam يعلم إخفاء غن حركتين. نعم شيخ. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Evi atas bacaannya. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Juwita Sari dan Ibu Yuli. Dimulai dari Ibu Juwita Sari dahulu. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Juwita Sari atas bacaannya. Kalau begitu dilanjutkan oleh Ibu Yuli. Silahkan Bu. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. كلا لا تطيعه. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Yuli Yaktiani atas bacaannya. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Hanifah Nuraini dan Ibu Khawli Salfiani yang akan diawali oleh Ibu Hanifah Nuraini dahulu. Silahkan. Pada Ibu Hanifah. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu dimulai oleh Ibu Khawli Salfiani. Silahkan Bu.
Ibu Barkauli. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu dimulai oleh Ibu An-Nisa Zulfia. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum Ustadz, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra الذي تخرج من طرف اللسان الذي ذي mana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. خلق ترقيق Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama وربك الأكرم تطبيق اللام. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama الأكرم همس. Gimana Syekh? كرر شيخنا بارك الله فيك. وربك الأكرم همس كاف سكون همس. Ada udara sedikit keluar ketika sukun. Tapi akram begitu. Ustaz. Silakan. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatagha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. إلى ربك رجع تشديد الراء. Inna ila rabbika ruj'a. لا إنا bukan alif Inna ila Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Abdan iza shalla. Barakallahu fiik. Jazakillah khair pada Ibu An-Nisa Zulfia. Ya jazakallahu Kalau khairan Ustaz. begitu, iya. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Iwal. Dilanjutkan Bu. Baik Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Langsung enggak pakai bismillah Ustaz. Langsung Ibu meneruskan soal. Lanjut. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in أو ما تطبيق دبس أو أمر بالتقوى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة
فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Masih? Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Iwan. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Ya. Ibu, ya. Kalau begitu, Bu Widianti kita lewatkan dahulu. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Pada Ibu Mimi, silahkan Bu, dimulai dahulu, nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Resti. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. لا القلة تفخيم لا يطأ. نعم. كلا innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Assalamualaikum Ustaz. Jazakillah khairan kepada Ibu Mimi. Syukran. Afwan. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Resti. Silahkan Bu. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Allah fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Resti. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Yati dan Ibu Muzammilah yang akan diawali oleh Ibu Yati awalan. Pada Ibu Yati kami persilahkan. Ibu Yati kami persilahkan untuk memulai bacaan dahulu. Ya, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Muzammilah kami persilahkan untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa. Muzammilah. Pada Ibu Muzammilah cukup. Ya.
Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Muzamila, Masya Allah. Barakallah ya Iya. Syekh. Kalau begitu dilanjutkan oleh Ibu Wiwin. Ibu Wiwin, kami persilahkan untuk melanjutkan dari ayat 11. Insyaallah. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah Yantahi. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu fiik. Jazakillah khair kepada Ibu Wiwin atas bacaannya, Masya Allah. Jazakillah khair. Afwan Ustaz. Selanjutnya pada Ibu Eksayani dan Ibu Siti yang diawali oleh Ibu Eksayani dahulu. Pada Ibu Eksayani kami persilahkan. Kemudian kepada audiens yang lain harap menonaktifkan speakernya kecuali bagi yang giliran membaca. Pada Ibu Eksayani kami persilahkan. Bu Eksayani, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu, selanjutnya pada Ibu Siti dahulu. Silahkan, Bu. A'udzubillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz dan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Siti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam الذي ترقيق اللام alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna ar-ra'ahu istaghna Naam. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى
abdan idza shalla. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Siti atas bacaannya. Amin wa jazakallahu khairan. Ya Ustaz. Iya. Nah, kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nadia, Ibu Nadia ya. Ibu Nadia, kami persilahkan. Ya Ustadz. Silakan. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'un bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Masya Allah. Nah, selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia dahulu, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Martika. Kepada Ibu Lia Amelia kami persilahkan. Baik Ustadz. Assalamualaikum Syekh dan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Barakallahu fiik. Sampai semua, masyaallah. Jazakallah khairan kepada Ibu Lia Amelia atas bacaannya. Wa iyyakum Ustaz. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Martika kami persilahkan, Bu. Baik, Ustaz. Dari ayat 11. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Wafiq. Ustaz. Jazakillah khairan kepada Ibu Martika atas bacaannya, insyaallah. Begitu selanjutnya kepada Ibu Rusna, kemudian akan dilanjutkan kepada Ibu Tani. Kepada Ibu Rusna kami persilahkan. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. خلق الإنسان ترقيق Khalaqal insana min 'alaq. خلق الإنسان خلق الإنسان Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan pada Ibu Rusna atas bacaannya. Insyaallah. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Nani kami persilahkan. Ya Ustaz. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan pada Ibu Nani atas bacaannya. Kalau begitu kepada Al-Akh Sarip Muda Nasution kami persilahkan. Pada Al-Akh Sarip Muda Nasution kami persilahkan. Ya, beliau tidak menjawab, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu selanjutnya kepada Al-Akh Khairani Sitorus kami persilahkan. Ya, beliau tidak menjawab, semoga Allah memudahkan urusan beliau berdua. Kalau begitu kami panggilkan nama-nama yang belum membaca, tahu sudah hadir ya, atau selesai dari urusannya. Pada Bapak Asep Mulyana, kami persilahkan Pak. Tidak menjawab. Pada Ibu Hanifah Nuraini, kami persilahkan. Tidak menjawab pula. Kalau begitu, ya, sekarang kepada Ibu Fathauli Sarfiani, kami persilahkan untuk membaca surah Al-Alaq dari ayat pertama hingga ayat 10. Silahkan. Ya, terima kasih Syekh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu. Layatgha. Ya Syekh.
Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ustaz Khawli atas bacaannya. Ya, terima kasih Syekh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau begitu selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Widianti. Kami persilahkan. Ya, beliau, semoga Allah memudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu Yati Suryadi, kami persilahkan. Semoga Allah memudahkan urusan beliau. Kalau begitu yang terakhir kepada Ibu Heksayani, kami persilahkan. Nah, Ustaz. Silakan. Ayat 11 ya, Ustaz ya? Iya, ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an ينتهي إخفاء غنى حركتين. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan kepada Ibu Heksayani. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat? Alhamdulillah. Heksayani, alhamdulillah, Bu ya. Semoga sehat selalu. Artinya pilek kedengarannya, barakallahu fiik, tapi tidak mengapa. Kalau begitu, Syekhana barakallahu fiik, intahina alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. alhamdulillah. هل هناك مجال للسؤال؟ هناك عدد من الغائبين صحيح؟ صحيح. تقريبا الغائبون أربعة. طيب هل يوجد سؤال؟ نعم. Yang ممكن ingin نستقبل bertanya, سؤالا ممكن. mungkin kami bisa terima satu pertanyaan atau dua dan keadaan pada Bapak Naufal Ma'arif. Kami persilahkan. Wah, saya enggak. Ya udah Ustaz. Saya mau nanya, itu kalau yang di akhir-akhir itu berapa harokat ya Ustaz ya? Ya layatullah ar-ra'ahu istaghna. Insyaallah saya tanyakan. Saja alakh ya, insyaallah. Khair. Barakallahu fiik Syekhana barakallahu fiik. As-sa'il qala kam miqdar harakatan fi qoulihi ta'ala la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Kam muddah harakah huna Syekhana barakallahu fiik. نعم هذا مد منفصل 4 حركات لكن في حالة الوصل لا يطغى أن لابد من وجود الهمزة مع الألف لا يطغى أن الرآه استغنى إن لكن استغنى فقط مد طبيعي لا يطغى فقط مد طبيعي Dan indal wasl arba'a harakat. لكن عند الوقف طبيعي ليس فيه الزيادة. Harakat Syekhana? نعم عند الوصل 4 حركات لكن عند الوقف مد طبيعي
طبيعي ليس فيه زيادة. Jadi menanggapi pertanyaan Bapak Al-Akh Naufal Ma'arif barakallahu fiik, ya berapa harokat di situ ketika hendak wakaf, ya mat tabi'i dia, ya mat tabi'i ketika wakaf. Adapun ya ketika menyambungnya, mau menyambung bacaan tadi, misalnya ya tagha ar astaghna, selanjutnya ingin menyambungnya, pada saat itu ya 4 harokat. 4 harokat. Jadi antara wakaf dan al-wasl menyambung bacaan itu berbeda. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan pada Al-Akh Naufal Ma'arif pertanyaannya. Kalau begitu satu soal lagi. Nah. Kalau begitu selanjutnya kepada Bapak Abu Labib, yang persilahkan, Pak. Assalamualaikum ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya soal yata'alaq bi suratil qablah. Hal minal mungkin ya Syekh. Yana fi mundu usbu'ain ma indana aswa' an surah al-bayyinah wal qadar. Tafadhal. Naam. Ya Syekh fi suratil bayyinah fi ayati mada? Liman khasya rabbah, hal fihi hikmatun lughawiyah, limada naqul liman khasya rabbah laisa liman khaufa rabbah, hal fihi mana hikmatun lughawiyah. Thumma fi ayat fi suratil qadar mata nuzulul Quran. Nahnu fi Indonesia ahyanan indana barnamij fi tarikhi sab'ata asyara indana barnamij nuzulul Quran kadzalik. Barnamij nahnu nadhunnu li anna nuzulul Quran fi dzalika tarikh au fi tarikhi sab'ata wa ishrin. Hakada ya Syekh. Soal. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal pertama, Syekh komentar jawaban di soal. Soal pertama ya. Beliau bertanya tentang kenapa khasya rabbah bukan khaufa rabbah. Sebab khasya artinya takut, khauf pun artinya takut. Ya, apakah ada di sana aspek lughawi ya, hikmah dari sisi bahasa, ya, ataukah tidak? Itu pertanyaan pertama beliau. Syekhuna barakallahu fiik, ada soal awal, tafadhal. نعم. بالنسبة إلى يعني الخشية والخوف في اللغة ممكن أن تستخدم كل منهما مكان الأخرى. ممكن اللغة عموما الخشية معناها الخوف والخوف معناه الخشية، لكن هناك بعض الفوارق اللطيفة جدا بعد أن تترجمنا بعضا منها. Syekh menjawab ya berkenaan dengan khasyah dan khaufa. Dari segi bahasa bisa ya atau mungkin ya atau bisa sebagiannya menempati sebagian yang lain, yaitu ketika khauf pakai khasyah atau ketika khasyah dipakai khauf. Sebab dalam bahasa Arab ya arti kedua-duanya sama-sama takut ya. Tapi di sana kata Syekh ada perbedaan ya sedikit antara khasyah dan khauf. Akan dijelaskan oleh Syekh. تفضل شيخنا. الخشية أقوى من الخوف، فيها شدة خوف، هي أعلى من الخوف. Yang pertama, khasyah ya, syiddatul khauf. Rasa takutnya lebih takut ketimbang dengan penggunaan al-khauf ya. Jadi kalau kita terjemahkan mungkin takut sekali kalau khasyah, tapi kalau khauf takut saja begitu kurang lebih. Barakallahu fiik. Syekhana. ومن الفوارق أن الخشية تكون لعظم المختشى منه.
الخوف قد يكون الذي تخاف منه ليس عظيما ولكنك أنت ضعيفا. يعني ربما تخاف من كلب مثلا، هذا ليس لأن الكلب عظيم ولكن لأنك أنت جبان أو خائف ضعيف. تفهم ما أقصد؟ تفضل شيخنا. هناك إنسان يخاف من مثلا الفأر أو من الثعبان أو من الكلب، هذا خوف، ولكن ليس لأن الثعبان أو الفأر أو الكلب شيء عظيم، ولكن لأنه شخص في قلبه ضعف، في قلبه خوف. تفهم ما أقصد؟ نعم أفهم، فهمت. نعم. أما إذا قلت أخشى فالخشية تكون من شيء عظيم. تمام؟ Tamam. Kemudian perbedaan yang kedua, penggunaan khasyah ini ya itu selalu menunjukkan agungnya yang ditakuti, ya, agungnya yang ditakuti, ya. Jadi yang ditakuti itu adalah hal yang agung, ya. Sebab penggunaannya lebih sering pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun penggunaan kata al-khauf itu seringkali ya bukan pada menunjukkan agungnya yang ditakuti, bukan. Ya, sebab dalam penggunaan al-khauf biasanya itu ditujukan kepada misalnya engkau takut kepada tikus kah atau takut kepada ular kah, ya. Takut yang sifatnya ya yang menunjukkan bukan agung yang ditakuti. Tapi kalau khasyah itu penggunaannya dalam bahasa Arab dan itu memang biasanya itu menunjukkan agung yang ditakuti yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ perbedaan yang kedua. ممكن فرق آخر أن الخوف يدعوك أو يجعلك تهرب وتبتعد، أما الخشية تجعل قلبك يسكن ويرق فيعطيك السكينة وتطلب وترجو من الذي تخشاه العفو والصفح وهكذا، وليس الهرب والبعد. ففي الخوف هرب وبعد، لكن هذه بعض اللطائف، يعني ليس هذا شرطا دائما في الفرق بين الخشية والخوف، لكن هذا يعني أحيانا يستخدم يعني. Yang ketiga di antara perbedaan yang lain, ya terkadang ya al-khauf itu rasa takut, ya penggunaan al-khauf itu hasilnya itu membuahkan keadaanmu, menjadikanmu lari dan menjauh. Itu kalau takut al-khauf, penggunaan al-khauf. Adapun al-khasyah ya seringkali biasanya itu menjadikan hatimu itu tenang dan lembut, ya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di khasyah ini dominan penggunaannya takut pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Takut pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-khauf tidak demikian. Kemudian saya menjelaskan dan ini catatan penting, ya, bukanlah termasuk syarat ya perbedaan-perbedaan ini. Ini dari pandangan beliau saja, ya. Ini bukan termasuk dari syarat, sebab ini hanyalah suatu ya perbedaan yang sifatnya tidak baku, ya, tidak baku. Ya, jadi ini bukanlah syarat dalam membedakan antara khasyah dan al-khauf. Barakallahu fiik. Begitu, insyaallah jawabannya sudah dipahami dan demikian ini ya Pak ya tebusan dari pertanyaan sebelumnya. Sepertinya disimpan ya Pak ya. Akhirnya ada majal atau untuk pertanyaan. Barakallahu fiik kepada Bapak Abu Labib atas pertanyaannya. Kemudian Syekhuna barakallahu fiik ada soal kedua Pak ya. نزول القرآن شيخنا بارك الله فيك. نزول القرآن كان في ليلة القدر، وليلة القدر نزول القرآن كان في ليلة القدر، أول نزول القرآن. لكن متى كانت ليلة القدر هذه أخفاها الله عنا، لا أحد يعلم تحديدا ما هي ليلة القدر، وكثير من العلماء يقول إن ليلة القدر تختلف من سنة إلى سنة، من عام إلى عام. في هذا العام ممكن تكون 27، في العام التالي ممكن تكون 25. لا أحد يعلم متى تكون ليلة القدر دائما، فلذلك لا أحد يعلم أيضا متى نزل القرآن تحديدا. هو نزل في ليلة القدر،
لكن في هذه السنة متى كانت ليلة القدر لا أحد يعلم، هذا من علم الله تبارك وتعالى، وكلها اجتهاد. يعني بعض العلماء يقول 27، بعضهم يقول 25، 29، كله اجتهاد، ليس هناك دليل ولا نص صحيح في تحديدها. Jadi saya mengatakan menanggapi tanggalnya. Jadi Bapak Abdul Habib mengatakan apakah 17, apakah 27. Syekh menjawab ya. Syekh menjawab turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya, di awal malam Lailatul Qadar. Itu catatan. Dan Lailatul Qadar itu Allah sembunyikan dari manusia. Tidak ada yang mengetahuinya, seorang pun dari manusia. Kemudian catatan yang lainnya pula saya mengatakan malam Lailatul Qadar ya setiap tahunnya itu berbeda-beda. Bisa jadi malam ini malam ke-25 atau tahun besoknya di malam ke-27 yang padanya itu merupakan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penetapan tanggal itu ya sampai sendiri para ulama pun mengatakan demikian ya. Setiap tahunnya malam Lailatul Qadar itu berbeda-beda setiap tahunnya, tidak sama. Ya. Begitu penjelasan beliau tentang turunnya Al-Quran. Ya, barakallahu fiik. Jadi penempatan tanggal itu tidak ada sama sekali nas ya dari syariat yang menerangkan tentang penempatan tanggal itu tepatnya kapan, 17 ataupun 27. Itu kesimpulannya. Barakallahu fiik kalau begitu ya. Syukran Ustaz. Ikhwana. Hunaka هذا يرجع إليك هناك من تأخر عن الحضور وهي لم تقرأ هل سمحتها للقراءة وكيف لأن الوقت قد انتهى. نعم هي واحدة فقط. واحدة فقط. خلاص لا بأس تقرأ إن شاء الله وننهي بعدها مباشرة. Ya, kepada Ibu Yati saya memberikan kesempatan untuk baca. Silahkan Ibu baca surat Alaq dari ayat pertama hingga ayat 10. Insyaallah ini penutup ya, akan tutup. Pada Ibu Yati kami persilahkan. Insyaallah, Pak. Alaq nafan insyaallah. Pada Ibu Yati. Ya beliau tidak menjawab. Barakallahu fiik Syekhana. Hiya allati qalat li an taqra'a wa hiya al-an lam tujib aidan. نتركها على كل شيء خير إن شاء الله ثم لعل أين وجهك بياض شيخنا الأخ نوفل مشتاق إليك. نعم سأقرأ القراءة التي نختم بها إن شاء الله كما تعودنا. نعم ثم نختم بالدعاء أيضا شيخنا. بارك الله فيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع ناديه. سندع الزبانية.
كلا لا تطعه واسجد واقترب. بارك الله فيكم. نسأل الله تبارك وتعالى أولا يعني نحمد الله تبارك وتعالى أن هدانا لهذا. نعم. ماذا؟ في نهاية السورة. نعم. أظنهم سمعوني. نعم. نعم. نحمد الله تبارك وتعالى الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم على طاعته دائما في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا في الآخرة في مستقر رحمته في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيد علينا هذه الأيام أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يلهمنا رشدنا وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، وأن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم شفع فينا القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بالقرآن. اللهم ذكرنا منه ونسينا وعلمنا منه وجهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ونختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله wabarakatuh. Kalau begitu berakhirlah jilid 5 ini. Setelah jilid 5 ini insya Allah akan dilanjutkan pada jilid berikutnya. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu seluruhnya, dan kami mohon maaf kalau ada salah dalam penempatan kata dan yang lainnya. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu kami minta maaf. Jazakumullah khairan, wafakumullah lima yuhibbu wa yarda. Ya, kalau ingin mendaftar langsung saja daftarkan kepada Ustaz Rizki ya, karena kuota untuk selanjutnya kami batasi ya, demi menunjang lebih lagi dalam penerapannya nanti insyaallah. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa fakumullah lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jazakumullah khairan.